روم کے اندر کیا ہے؟ گبن کی بڑی مشہور کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، تاریخ زوال روما، 8 جلدوں کے اندر، انگریزی کے اندر کتاب ہے، ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر۔ وہ کتاب پڑھیں، آپ کو روم کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ سیاسی طور پر ان کی حالت کیا تھی، مذہبی اور اعتقادی طور پر ان کا حال کیا تھا، اور روم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سماجی طور پر کن خرابیوں سے دوچار ہو چکا تھا۔ تو سماجی حوالے سے کیا ہو چکا تھا وہاں پر کہ حال یہ ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب اور عیسائی تعلیمات کے اوپر بیس کر رہی ہے، لیکن کس طرح، ابھی میں یونانی تہذیب کا تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یونانی تہذیب اور یونان کے جو بڑے علماء ہیں، ارسطو، افلاطون اور سقراط، ان کی تعلیمات کتنی ناقص تھی اور ان کو مزید انہوں نے کس طرح خراب کیا ہے، اور عیسائیت کی بنیادی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے ایک اور کلچر، انہوں نے ایک اور تہذیب پروان چڑھائی۔ اس تہذیب کے اندر حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ انسان سماجی طور پر 3 طبقات کے اندر تبدیل ہیں، 3 طبقات کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں۔ حال یہ ہے کہ غلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ بادشاہ، امراء، اشرافیہ اور باقی جو عام لوگ تھے، سب کے حقوق یہ اوپر والوں کے ہیں، اور عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر بادشاہ اپنی تفریح طبع کے لیے اگر وہ عام لوگوں کو یا غلاموں کو پکڑ کر، وہ اسٹیڈیم جو اس دور کے بنے ہوئے ان کی کچھ باقیات اب بھی موجود ہے کہ کس طرح وہ لوگ اپنی تفریح کے لیے درندوں کو، جنگلی جانوروں کو بھوکا رکھتے، اور پھر تماشا دیکھنے کے لیے درندوں کو چھوڑ دیتے اور اس میں انسانوں کو بھی پھینک دیتے کہ دیکھتے ہیں ہم تماشا کہ انسان کتنی دیر مزاحمت کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رومی تہذیب ہے کہ عام پبلک کا گویا کہ کوئی حق ہی نہیں ہے، اور ٹیکس در ٹیکس، ٹیکس در ٹیکس اس درجے نافذ کیے ہوئے ہیں کہ ساری دولت سمٹ کر کچھ لوگوں کے پاس، اور عام آدمی ہر طرح کے حقوق سے محروم۔ ویسے جو تجزیہ کرتے ہیں نا اس کا، یہ گبن اور باقی لوگوں سمیت بھی، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسلمانوں کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ روم کے لوگ اتنے تنگ تھے اپنی حکومت سے اور امراء کے ظلم سے، جو سماجی حوالے سے جس ظلم کا وہ سامنا کر رہے تھے، کہ انہوں نے مسلمان حملہ آوروں کو بڑی خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ یہ بھی ایک وجہ یقیناً ہو سکتی ہے اور ہے بھی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو روم کا حال کیا تھا سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، کہ عورت وراثت میں حصے دار ہی نہیں ہے۔ مرد اگر چاہے تو عورت کو قتل کر سکتا ہے اور کوئی باز پرس اس سے نہیں ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر عورت کے بارے میں تصور یہ ہو، غلاموں اور پسے ہوئے طبقات کے بارے میں تصور یہ ہو کہ ان کو کوئی بھی بنیادی انسانی حق حاصل ہی نہیں ہے، تو وہ تہذیب کب تک زندہ رہے گی؟ یہ روم کا حال ہے۔